أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله جل جلاله. जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم عليك يا حبيب الله صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صد پالے نور کا آیا ہے تارا نور کا صد پالے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ 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 تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، رشتے عطا فرمائے، صحت عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، جھکنا نصیب فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں، اللہ نے انسان کو بڑا عجیب بنایا۔ یہ انسان صرف جسم کا نام نہیں، غور کریں تو یہ کیفیتوں کا سفر ہے۔ یہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک صرف عمر میں نہیں بڑھتا، یہ اپنے اندر جذبات، خواہشات، غصہ، محبت، صبر اور بے صبری کے سمندر کو لے کے چلتا ہے۔ کبھی غور کریں، انسان کی پوری زندگی اگر ایک لفظ میں سمجھی جائے، وہ لفظ شاید انتظار ہے۔ بچہ انتظار نہیں کر سکتا، جوان انتظار نہیں کر سکتا، بوڑھا انتظار نہیں کر سکتا، اور جہاں انتظار ختم ہوتا ہے وہاں غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹا سا بچہ، وہ ماں کے ساتھ بازار گیا، اس نے ایک کھلونا دیکھا، اس نے کہا مجھے ابھی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی نہیں، بعد میں لے لیں گے۔ وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسے نہ بازار یاد رہتا ہے، نہ لوگ، نہ عزت، نہ ماحول، کیونکہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اب اگر غور کریں، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو کھلونے بدل جاتے ہیں لیکن کیفیت نہیں بدلتی۔ بچپن میں کھلونا نہ ملنے پہ غصہ تھا، جوانی میں عزت نہ ملنے پہ غصہ، جاب نہ ملے تو غصہ، محبت نہ ملے تو غصہ، لوگ تعریف نہ کریں تو غصہ، کوئی ہماری بات نہ مانے تو غصہ۔ اصل میں انسان بڑا نہیں ہوتا، صرف اس کے کھلونے بدل جاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تو پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر ایک عجیب جلدی ہے، وہ چاہتا ہے سب کچھ فوراً ہو جائے، فوراً رزق،
فوراً کامیابی، فوراً سکون، فوراً عزت، فوراً تبدیلی، اور جب فوراً نہیں ہوتا تو غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں تو بچپن میں بھی انسان ضد کرتا ہے، اسے اگر پانی 5 منٹ لیٹ مل جائے تو غصہ، اگر کسی دوسرے بچے کے پاس اچھی چیز ہو تو غصہ، اگر ماں کسی اور کو زیادہ توجہ دے دے تو غصہ۔ لیکن بچپن کا غصہ جلد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بچپن میں اس کا دل ابھی نرم ہوتا ہے، دل میں کینہ جمع نہیں ہوتا، اور بچہ تھوڑی دیر بعد ہی ہنسنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ اور پھر جوانی میں غصے کی شکل بدل جاتی ہے، اب انسان چیخ کر نہیں روتا، اب وہ انا کے ذریعے غصہ کرتا ہے۔ اب اسے لگتا ہے مجھے سب سمجھ آ گیا، میں زیادہ عقل مند ہوں، لوگ مجھے سمجھتے کیوں نہیں؟ اور پھر انسان ہر وقت جلدی میں رہنا شروع ہو جاتا ہے، جلدی کامیابی، جلدی پیسہ، جلدی رزلٹ، جلدی عزت، اور اگر چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو پھر اس کے اندر بے صبری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میری زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت غصہ آتا ہے، ہر چیز غلط لگتی ہے، لوگ مجھے سمجھتے نہیں۔ بزرگ خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے پانی کا ایک گلاس لیا، اس میں مٹی ڈالی اور چمچ سے ہلانا شروع کیا۔ پانی گندا ہو گیا۔ پھر فرمایا بیٹا یہ تمہارا دل ہے، جب تم ہر وقت جلدی، غصہ، شکایت اور بے صبری میں رہتے ہو تو دل کا پانی بھی ایسا ہی گندا ہو جاتا ہے۔ پھر بزرگ نے گلاس کو چند منٹ کے لیے رکھ دیا، مٹی نیچے بیٹھ گئی، پانی صاف ہو گیا۔ فرمایا یہ صبر ہے، یہ ذکر ہے، یہ خاموشی ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور غور کریں، اصل بیماری غصہ نہیں، اصل بیماری یہ ہے کہ انسان اللہ کے نظام وقت پہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے، لیکن انسان کہتا ہے ابھی چاہیے، اور یہی بے صبری آہستہ آہستہ انسان کی شخصیت بدل دیتی ہے۔ پھر وہ ہر وقت شکایت کرتا ہے، بیوی سے شکایت، بچوں سے شکایت، رشتوں سے شکایت، زمانے سے شکایت، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنی تقدیر سے بھی ناراض ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہم اگر غور کریں تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی مخالفتیں ہوئیں، کتنے تانے ملے، لیکن مزاج میں رحمت۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اللہ کے وقت پہ راضی تھا۔ اور پھر جیسے جیسے انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر آج کا نوجوان، ہم سب لوگ بڑی جلدی تھک بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ جلدی نتیجہ چاہتے ہیں۔ 2 دن ذکر کیا، چاہتے ہیں فوراً سکون چاہیے،
2 مہینے محنت کی اور چاہتے ہیں کہ فوراً کامیابی ملے۔ اللہ درخت بھی وقت کے ساتھ اگاتا ہے، پھل بھی وقت سے دیتا ہے، صبح بھی وقت سے لاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے یہ باتیں انسان کو سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہ غور کرتا چلا جاتا ہے۔ غصہ صرف مزاج نہیں، یہ انسان کے اندر کے شور کی آواز ہے، اور سکون صرف خاموش رہنے والا نہیں ہوتا، سکون اللہ سے جڑنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچپن کی ضد، جوانی کی انا، یہ سب انسان کو تکا دینے والے عمل ہیں، لیکن جو انسان ذکر میں بیٹھ جاتا ہے، درود شریف میں آ جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جس دل میں درود آ جائے وہ دل زیادہ دیر غصے میں نہیں رہ سکتا۔ اور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، برداشت عطا فرمائے، نرم دلی عطا فرمائے، ذکر عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی عظیم ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اصل میں انسان کی زندگی میں جہاں بہت سارے اہم پہلو اور بہت سارے اہم جو حصے پائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک انتظار ہے۔ یہ صرف وقت گزارنے کا نام نہیں بلکہ ایک آزمائش، تربیت اور اللہ پر بھروسے کا ذریعہ بھی ہے۔ یقیناً انتظار کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے ملنے یا ہونے تک صبر کے ساتھ رکنا، یہ خواہ کسی شخص کا انتظار ہو، دعا کی قبولیت کا انتظار ہو، یا پھر کسی مشکل سے نکلنے یا کسی بیماری یا تکلیف کے ختم ہونے کا انتظار ہو۔ قرآن میں انتظار کو صبر کے ساتھ جو ہے ملا کر بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے، یعنی انتظار کرنے والا اگر صبر رکھے تو اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ انتظار کرنے میں بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ جب بندہ اللہ پر یقین کامل کر کے انتظار کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا طریقہ اور اللہ پر بھروسہ کرنا انسان سیکھتا ہے، اسی میں پھر برداشت بھی سیکھتا ہے، حوصلہ بھی بڑھتا ہے، پھر انسان مشکلات میں پھر گھبراتا نہیں بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ انتظار کرتا ہے، اور جو اس پروسیس سے گزرتا ہے تو پھر اس کو بہترین نتائج بھی ملتے ہیں۔ اور جلد بازی میں پھر غصہ، اور پھر غصے کا اظہار، اور پھر غصے کا نافذ ہونا، یہ یقیناً اچھے انجام نہیں لاتا۔ انتظار ہمیشہ آسان بھی نہیں ہوتا، کبھی انسان تھک جاتا ہے، کبھی مایوس ہو جاتا ہے، یا پھر کبھی شک میں پڑ جاتا ہے، اور یہی اس کا اصل امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ پر یقین کامل کتنا رکھتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا لمبا انتظار کیا۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور جو ایک پورا واقعہ ہے، لیکن انتظار کتنا لمبا تھا۔ اور اس انتظار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشک باری کرتے رہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی، مگر پھر اللہ نے کیسا کرم فرمایا، بینائی بھی واپس آئی، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہو گئی۔
یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے، انکار نہیں ہوتا۔ اب ہم کریں کیا؟ انتظار کر رہے ہیں اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں، جلد بازی نہ کریں، اللہ پر یقین کامل رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، ذکر کی کثرت کریں، شکر کی کثرت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی برکت سے وہ انتظار کی جو آزمائش ہے وہ ایک نعمت بن جائے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور امید کا دامن نہ چھوڑیں اور صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہیں، اس سے بہترین بدلہ ملے گا۔ کہتے ہیں انتظار کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اگر اس میں صبر شامل ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کا انتظار کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور ہر دیر میں حکمت ہوتی ہے، اور ہر انتظار کے پیچھے اللہ کی کوئی بہتر تدبیر ہوتی ہے۔ انتظار میں بھی ایک سکون ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جس کا خیال دل میں آتا ہے، اور ہم نے سیکھا ہے صبر انتظار کے ساتھ، ورنہ ہر خواہش فوراً پوری کون کرتا ہے۔ کبھی دیر سے ملنے والی چیز دل کو زیادہ عزیز لگتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اولاد کا انتظار کیا، کتنا انتظار کیا کہ آپ کو بڑھاپے میں اللہ نے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی نعمت عطا کی، اور وہ ان کے دل کو کتنی عزیز تھی۔ تو کبھی دیر سے ملنے والی چیز دل کو زیادہ عزیز لگتی ہے۔ انتظار وہ عبادت ہے جس میں انسان خاموش رہ کر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جب تک انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جو جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ کے آج کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں یقین کامل، صبر، شکر اور ذکر اور درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک تیرے بندے، تیرے بندیاں تیرے ذکر کے لیے جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں صبر، شکر اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یقین کامل عطا فرما۔ عبادتوں کا، تلاوتوں کا، ذکر و شکر کا نور اور سرور عطا فرما۔ مالک کریم ہماری خلوتیں، جلوتیں اپنے ذکر سے مزین کر دے۔ مالک کریم ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، دوست، احباب، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، امت محبوب پر رحم فرما، امت محبوب کی مغفرت فرما، امت محبوب کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے دکھ درد دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما۔ مالک کریم دین و سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، نفس و شیطان کے مکر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔